السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اکیلے اللہ رب العزت کے لیے۔ یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نہ صرف زندہ رکھا بلکہ صحت و عافیت بخشی اور یہ توفیق بخشی کہ ہم نماز عصر اللہ کے گھر میں باجماعت ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے اور تا دم حیات اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہم آمین۔ نماز عصر ہم نے پڑھی ہے۔ نماز عصر بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تمام نمازیں اہمیت کے حامل ہیں، تمام نمازیں لازم پڑھنی ہی ہے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کا ذکر کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو گم کر دیا، برباد کر دیا۔ لہذا نمازوں کی پابندی، بالخصوص نماز عصر، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات، کوئی نئی بات یا کوئی نیا سبق پڑھانے کے لیے یا سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ کا حکم ہے کہ آپ نصیحت کریں، واعظ کریں، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دیں۔ مومن بندے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، نصیحت پکڑیں گے۔ لہذا مجھ ناچیز کو بھی سنانے کے بعد اپنے اندر دینی بیداری، دینی انقلاب، اخلاص، جذبہ خیر پیدا کرنا ہوگا، اور آپ تمام سامعین کو بھی چاہیے کہ سننے کے بعد اپنے اندر اچھائیاں، بھلائیاں، خیر پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہمارا بیٹھنا یہاں قابل قبول ہوگا۔ ورنہ اتنا قیمتی وقت، اتوار کا دن، چھٹی کا دن، اور یہ وقت پکنک کا ہوتا ہے، گھومنے کا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ باہر نکلنے کا ہوتا ہے، ویسے باہر موسم بھی بڑا سہانا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں تو یقین مانیے یہ خوش قسمتی ہے آپ کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کی باتیں سننا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو نیکی کی توفیق دیتا ہے جن بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے. جن بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے انہی کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. اللہ کے آپ محبوب ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے چہروں کو نور سے بھر دے. میں نے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں جس میں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرنا؟ کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم شیر سے بھی ڈرتے ہیں، چیتے سے بھی ڈرتے ہیں، مچھر سے بھی ڈرتے ہیں، آلوٹ لگا لیتے ہیں رات میں مچھر نہ کاٹیں. بڑے جانور سے بھی ڈرتے ہیں، چھوٹے جانور سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ. اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں. اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچ جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں. جی ہاں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے اتقوا اللہ کا حکم دیا ہے. خود اس آیت میں 2 مرتبہ کہا ہے اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کو چھوڑ دو. اللہ سے ڈرو، ناجائز کاموں کو چھوڑ دو. اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ سے ڈرو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ترک کر دو. اللہ سے ڈرو. جی ہاں، جو بندہ، جو مومن، جو مسلمان، جو اہل حدیث اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے. تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. تقویٰ حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے. تقویٰ ناجائز کاموں سے بچ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. میری مرضی نہیں چل سکتی، آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا، بس ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھا دیا. جس طرح مجرم پولیس والے کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ہینڈسم کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. مسلم کا معنی یہی ہے، مومن کا معنی یہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب میرا کچھ نہیں چلتا. اس سارے وجود پر اللہ کا قانون چلے گا. اس 6 فٹ کے 5.5 فٹ کے وجود پر، ڈھانچے پر اللہ کا قانون چلے گا. اللہ کی مرضی چلے گی، میری آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یہی مطلب ہے مسلم. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اس اونٹنی کو کہتے ہیں، اس گائے یا بھینس کو کہتے ہیں جس کے ناک میں اور جس کے گلے میں پٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کا سرا، اس رسی کا سرا اونٹ والے یا بیل والے یا بھینس والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب وہ اونٹنی، وہ بیل، وہ بھینس اپنی مرضی سے نہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے، نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں ہوتا ہے، جب تک کہ جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ اس کو نہ بٹھائے، نہیں بیٹھتا، نہ کھڑا کرے، نہ کھڑتا، نہ رٹ میں نہ لٹ میں. یہ اونٹ والے کے ہاتھ میں جو ہے نا جو رسی ہوتی ہے اس کا کمال ہے. تو اسی طرح مسلم کا مطلب ہے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا. کس کے؟ اللہ کے، خالق کے، مالک کے. سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق. نماز عصر ہم نے پڑھی ہے، اللہ کا حکم ہوا تو آئے ہیں. اللہ کا حکم ہوا تو ہم نے نماز پڑھی ہے. اللہ کا حکم ہوا تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں کو ترک کر دیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں. یہ مطلب ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ وعظ کیجئے، وعظ سنیے، نصیحت کیجئے، نصیحت سنیے، لیکن سننے والا بھی سنانے والا بھی دونوں میں انقلاب آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے. ابھی ہم راستے میں ایک جگہ ظہر کے بعد پروگرام تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں اچھی بریانی پکے گی. خوب اچھی بریانی کھلائی انہوں نے. بھوکے تھے ہم لوگ، بریانی کھلائی، پیٹ بھر گیا. پیاس ہوتی ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. اسی طرح
اگر ہم کچھ کاروبار بزنس شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اگر فائدہ نہ ہو تو پھر ہم وجہ تلاش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے نقصان ہونے کی، کیا وجہ ہے کاروبار برکت نہ ہونے کی. تو ہم اس نقصان کو تلاش کر کے اس نقصان کی تلافی کرتے ہیں، اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کھانے کے بعد بھوک مر جاتی ہے، پینے کے بعد پیاس بجھ جاتی ہے، تو ہمیں سننے کے بعد ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر رد و بدل آنی چاہیے. حضرت داغ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں، کوئی تبدیلی نہیں. واز سن رہے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، کانفرنسوں میں شرکت ہو رہی ہے، رمضان میں قیام اللیل اور سحری میں ماشاءاللہ اٹھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. بعض ساتھیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث، حدیث والے، قرآن والے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں. اتقوا اللہ کا اللہ نے، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچ جاؤ. داڑھی کا مونڈنا، داڑھی کا کٹانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. جی ہاں، سچ سنا آپ نے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. لیکن کہاں ہے اتقوا اللہ؟ کہاں ہے اتقوا اللہ؟ پھر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز نافرمانی ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم مومن. چلو بھئی پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جانتے بوجھتے گناہوں پر گناہ اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، پھر اللہ کا کہنا کیا فائدہ؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، ناجائز سے بچو. تو لہٰذا اس مجلس میں، اس محفل میں جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، میرے اندر کوئی خامی ہے، میرے اندر کچھ غلطی ہے، میں کچھ کوتاہی کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سدھاروں، میں اپنے اندر دینی بیداری لاؤں، دینی انقلاب لاؤں، اپنے آپ کو بدلوں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. آپ تمام دنیا کے مسلمان، دنیا کے اہل حدیث، دنیا کے محمدی، دنیا کے سلفی، دنیا کے مومن بندے، ان کو چاہیے اللہ کی بات آ جائے، آمنا صدقنا، اے اللہ آج تک میں یہ گناہ کرتا رہا، آج کے بعد نہیں کروں گا. اے اللہ آج تک میں یہ تیری نافرمانی کھلم کھلا کرتا رہا، آج کے بعد نہیں کروں گا. تو پھر یہ بیٹھک، یہ مجلس قابل قبول ہوگی. جی ہاں، رحمت ہوگی، برکت ہوگی، مغفرت ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ وبال جان ہو جائے گا. سن کے انسنے کرنے والا اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا غدار ہے. جی ہاں، اللہ کا باغی ہے. قرآن کی بات سنے اور عمل نہ کرے، کیا فائدہ بھی قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، اللہ کی بات سننا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کی بات زبان سے پوری نہ بھی نکلے فوراً عمل ہو جاتا تھا، فوراً عمل ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے موقع پر، لیکن غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. عملی جذبہ اگر ہوتا تو غور فکر کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد رسول میں داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. دو صحابہ کھڑے ہوئے تھے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر دو صحابہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا ہے، فوراً وہیں چپل والی جگہ پر مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے نظارہ دیکھا، خطبہ ختم ہوا. عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم وہاں کہیں بیٹھ گئے. تو عبداللہ ابن مسعود نے تاریخ ساز جملہ کہا جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے. لیکن سبق کس کے لیے ہے؟ سبق اس کے لیے جو اس کو سبق سمجھتا ہے. جی ہاں، جو عبرت اور نصیحت چاہتا ہے اس کے لیے سبق ہے. عبداللہ ابن مسعود نے تاریخ ساز جملہ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان مبارک سے، نبوت کی زبان سے کلمہ نکلا بیٹھ جا. میں نے سمجھا بیٹھنے ہی میں میری کامیابی ہے، نجات ہے. بیٹھنے ہی میں میری نجات ہے، کامیابی ہے. یہ تھا میرے محترم دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر جذبہ عمل. اور ہمارے اندر کیا ہے؟ 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 20 رمضان گزر جاتے ہیں،
लेकिन कोई तब्दीली नहीं। इल्ला मन रहम रब्बी, इल्ला माशाअल्लाह। दाढ़ी मूंढने वाला दाढ़ी मूंढ रहा है, दाढ़ी काटने वाला दाढ़ी काट रहा है, टखने से नीचे लिबास पहनने वाला टखने से नीचे लिबास पहन रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान परा खाने वाला आज तक पान परा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नमाजें छोड़ने वाला आज तक नमाजें छोड़ रहा है, शादी ब्याह में गैर शरई रसूम और रस्में करने वाला गैर शरई रसूम में मुब्तला है, नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ नफ्स की पूजा कर रहा है, शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला, शैतान को दोस्त बनाया हुआ है। मैं मुस्लिम, मैं मोमिन, मैं अहलुल हदीस, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तब्दीली आनी चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। जी हाँ, फर्क पड़ना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। क्या फायदा सुनने का सुनाने का? अगर आप लोग अक्लमंद हैं, अगर आप लोग हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत चाहते हैं, तो आज की इस मजलिस से, आज की इस महफिल से, आज के इस कुरान के सुनने से सुनाने से तब्दीली आनी चाहिए। लाएंगे तब्दीली, अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोले भाई अल्लाह हमारे इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरत ज़ुमर, नाम सुना होगा, सूरत ज़ुमर। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना। तारीफ हो रही है उन लोगों की, अल्लाह अर्श वाला जिसने कुरान नाजिल किया, वो उन लोगों की तारीफ कर रहा है जो अल्लाह की बात, दीन की बात, शरीयत की बात सुनते हैं और सुनने के बाद अच्छी तरह अमल करते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह मुझे और आपको मुसलमानों को इस आयत के मिस्दाक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, जो लोग कौल को, कौलुल्लाह को, कौल रसूल को सुनते हैं और उस पर अच्छी तरह अमल करते हैं, अमल नहीं करते हैं, अच्छी तरह अमल करते हैं, यानी अहसन तरीके से अमल करते हैं, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं, नफ्स की पूजा नहीं करते, नफ्स की बात नहीं मानते, मन की बात नहीं मानते, अल्लाह को बड़ा माना है तो अल्लाह की बात मानते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने हिदायत देता है। हिदायत चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की बात जहां भी आप सुने, जुमे के खुतबे में हो, ऐसी मजलिस में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, ईदैन के खुतबे में हो, जहां भी कुरान की बात आ गई, आमन्ना सद्दक़ना, नफ्स को कुचल डालना, शैतान को छोड़ देना, शैतान को अपना दुश्मन समझना, वो है मुसलमान, वो है मोमिन। ऐसे मोमिन बंदों को अल्लाह पसंद करता है, ऐसे मोमिन बंदों को अल्लाह हिदायत देता है। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। उसके बाद क्या कहा? मैंने शुरू में कहा अक्लमंद अगर है तो सुनने के बाद अमल करते हैं, और अकल बंद है, अकल बंद है तो सुन सुनी अनसुनी कर देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं, सुन सुन के सुंद हो जाते हैं, बाहर जाके मुंड हो जाते हैं। जी हाँ, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। ऐसे लोग अक्लमंद हैं जो सुनने और सुनाने के बाद अमल करते हैं, और जो सुनने और सुनाने के बाद अमल नहीं करते वो क्या है? अकल बंद है, बेवकूफ़ है, नालायक है, अकल नहीं रखते हैं। इसीलिए अल्लाह कहता है अफला ताक़िलून, अफला याक़िलून। क्या अकल नहीं दी अल्लाह ने? अकल को इस्तेमाल नहीं करते, अकल के नहीं समझते, अकल को इस्तेमाल नहीं करते। मोमिन अकल को इस्तेमाल करता है, जैसे ही पता चला ये हराम है फौरन छोड़ देता है। जी हाँ, बाद में छोड़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप अभी ईमान नहीं लाया, आपका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। कैसे भाई? आपको जब बताया गया कि हराम है, हराम करते हो और कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी बड़ी जुर्रत है आपको, कितनी बड़ी जुर्रत कर रहे हैं आप, कितनी बड़ी जसारत है आप अल्लाह के सामने, गद्दारी, अल्लाह से बगावत कि हराम में मुब्तला है और कह रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि आपने अल्लाह के हराम को हलाल बना दिया, अल्लाह के हलाल को हराम बना दिया, कुरान को तब्दील कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। ये मामूली गुनाह नहीं है, ये बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा, शादी के बाद छोड़ूंगा, रिटायरमेंट होने के बाद जो होना छोड़ूंगा, क्या गारंटी है? कितने लोग हैं शादी की ख्वाहिश रख के मर गए, मौत के हवाले हो गए। कितने लोग हैं रिटायरमेंट के बाद मैं जो है ना दाढ़ी छोड़ूंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं मोमिन बनूंगा, अच्छा बनूंगा, उससे पहले दुनिया से रिटायर हो गए। हाँ, दुनिया से रिटायर हो गए, खत्म हो गए, खबर में ले जाकर दफना दिया गया उनको। क्या लेके गए? क्या चीज गई? मुझे बारे में एक साहब बार बार पीटते थे,
मुंह में रखते थे, उनको ऐसा करने में भी तकलीफ होती थी, इतनी उम्र हो गई थी, फिर भी जो है ना बीड़ी रख के बड़ी तकलीफ से खींचते थे। बारहा कहा गया, बारहा कहा गया, छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। एक दिन मौत आ गई, हमाम में थे, बैतुल खला में थे और हाथ में वही बीड़ी थी। ये कोई मौत है? ये अच्छी मौत होगी इसको? बैतुल खला में उनकी वफात हुई, उनकी मौत हुई और हाथ में वही बीड़ी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम पर कायम रहो, इस्लाम पर मरो। तो नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए, हराम काम में आप मुब्तला हैं, अचानक मलकुल मौत आ गया, रूह कब्ज कर लिया, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? खबर के अज़ाब से कैसे बचेंगे? पुरसरात से कैसे गुजरेंगे? अल्लाह के अज़ाब से कैसे बच सकेंगे आप? हराम काम, नाजायज काम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हराम है भाई, नाजायज है मेरे भाई, अल्लाह उसके रसूल की खुली नाफरमानी है, बगावत है अल्लाह के साथ। इसके बावजूद भी आप मुसलमान, मोमिन, अहलुल हदीस नहीं, हरगिज नहीं। ये खुशफहमी मत रहिए, शैतान ने आपको आपके अमाल मुज़य्यन कर दिया है। ज़ुय्यिना लहुमुश शैतानु, हाँ, ये कुरान कहता है, तुम्हारे अमाल को अच्छा बनाकर शैतान ने पेश कर दिया है। अरे भाई, अब तो जवान है, अब तो गर्म खून है, अब तो ताकत है, कुव्वत है। अल्लाह के बंदे, ये ताकत, ये कुव्वत आर्जी है। कितने नौजवानों को मैंने देखा है, इन आंखों ने देखा है, अस्पताल में जाकर, बिस्तर में जाकर। अभी वरंगल में हमारे बहनों बैठे हुए हैं सामने, शेख जुबैर, ये गवाह हैं। 40 साल के अंदर का नौजवान पोलैंड में था, पोलैंड, हाँ, यूरोप में था। पिछले 1 महीना पहले वो जो है ना वरंगल आया। इनका मुमेरा भाई सगा पोलैंड से आया, यूरोप से आया, प्लेन में चढ़कर आया, घर पहुंचा, आने के बाद अचानक जो है ना बीमार हो गया। अचानक बीमारी आ गई, ताकत, जवानी, खून गरम, सब कुछ है। जिंदा वाकया 1 महीने पहले का। नौजवानों, अपने गरम खून पर नाश करने वालों, अपनी ताकत पर नाश करने वालों, फख्र और गुरूर करने वालों, मोबाइल में हराम देखने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, पुट्टों के पीछे भागने वालों, आवारा कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, जानवर की तरह जिंदगी गुजारने वालों, सोचो, इबरत पकड़ो। 40 साल के अंदर का नौजवान डबल PhD किया हुआ है। क्या है? डबल PhD किया हुआ है। अल्लाह अकबर। प्लेन चढ़कर आता है, घर पहुंचता है और जो है ना बीमार हो जाता है। कैसा बीमार? इतना सख्त बीमार है, बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब मुझे पता चला तो हम इनके साथ गए, जाकर देखे तो लेटा हुआ है, बात सही नहीं कर रही है। हम दोनों से कहा, जरा मुझे उठाकर बिठाओ इस कुर्सी पर। मैंने हमारे बहनोई साहब ने उठाकर बिठाया, दोनों के सहारे से उनको बैठा। बैठने के बाद भी पूरी तरह नहीं बैठ सका, उसको हमारे बहनों ने सहारा देकर पकड़कर ऐसा बिठाया रहे और हाथ पर ऐसा काम रहे। ऐसे ही बात करने नहीं आ रहा है। मैंने उनको बहुत साल पहले देखा था, अब देखा तो दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा, क्या बात है, दाढ़ी नहीं है? तो उन्होंने फौरन कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं काटूंगा। मैंने फौरन जुमला कहा कि अगर आपने अभी से ये नियत कर ली है, बहुत जल्द अल्लाह ने आपको शिफा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। गलती का इकरार किया उसने कि मुझसे गलती हो गई, मैंने दाढ़ी मोड़ दी है, मैं इसके बाद नहीं मोड़ूंगा, नहीं काटूंगा, मैं रख लूंगा। मैंने जुबान से फौरन निकला, इंशाअल्लाह इस नेक अमल के वास्ते से अल्लाह आपको सेहत देगा। हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवान है, टकट्टा है, सेहतमंद है, बैठ नहीं सक रहा है, उठ नहीं सक रहा है, बात कर नहीं सक रहा है, हाथ पैर ऐसा हिल रहा है, जवानी है। क्या समझ रहे हैं आप जवानी को? ये आर्जी जवानी है, ये आर्जी ताकत है, ये आर्जी जिंदगी है। गुरूर किस काम का है? किस चीज पर गुरूर कर रहे हो? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अनानियत को छोड़ो, गुरूर को छोड़ो, तकब्बुर को छोड़ो। अल्लाह ताकतवर है, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। जो भी तकब्बुर करता है मिलियामेट कर दिया जाता है। अल्लाह हर चीज को पसंद करता है, तकब्बुर को पसंद नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अल किब्रु रिदाई, किब्र गुरूर मेरी चादर है, कोई खींचने की कोशिश करेगा मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। फिरौन ने कहा था, अना रब्बुकुम आला। कारून ने कहा था कि मैं ये दौलत अपने बलबूते पर कमाया हूं। क्या हशर हुआ? कारून को उसके खजाने के समेत अल्लाह ने दफन कर दिया। मेरे और आपके लिए आने वाली क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है इबरत की नसीहत के लिए। फिरौन का हाल क्या हुआ? ना पानी ने कबूल किया, ना मिट्टी ने कबूल किया। आज भी उसकी लाश मिस्र के म्यूजियम में है। इन आंखों ने 100 रियाल जनेह देकर, मैंने अपने आंखों से देखकर आया हूं मिस्र जाकर। इबरत है, नसीहत है। फातबिरु या उलिल अब्सार, फातबिरु या उलिल अलबाब। ऐ अकल रखने वालों, ऐ बसारत रखने वालों, इबरत और नसीहत पकड़ो। बहरहाल ना कहता है, इसके बावजूद भी हम ना सुधरें, अपनी इस्लाह ना करें। फिर अगले हफ्ता में गया तो नौजवान माशाअल्लाह लाइट दाढ़ी आ रही है, ये हरकत बंद हो गई।
پھر میں نے دم کیا, زمزم دیا, اجوا کھجور دیا, ماشاءاللہ بہت فرق آ گیا. اب وہ حیدرآباد میں علاج کے لیے گئے ہیں, اللہ ان کو شفا دے, صحت دے. جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے, صحت دے. میرے محترم دوستو, اللہ نے ہمیں صحت دیا, اللہ نے ہمیں جوانی دیا, تو ہم یہ حال ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. غرور نہیں کرنا میرے محترم دوستو, غرور نہیں کرنا. میرے ایک ساتھی تھے حافظ ادریس, باب العلوم ورنگل میں پڑھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ حفظ کرتے تھے. ان کے ماموں تھے, سگے ماموں, اتنے تھے چھوٹے سے, پہلوان تھے, باڑی ایسی تھی, پہلوان مشہور تھے پورے ورنگل میں, ماموں مشہور پہلوان تھے, باڑی ایسی تھی ماشاءاللہ, چلتے تو ایسے چلتے تھے, نیک تھے, اچھے انسان تھے, ایسے برے انسان نہیں تھے. لیکن اچانک ہارٹ اٹیک آیا, مر گئے. کہاں گئی باڑی بل, کہاں گئی طاقت, کہاں گئی پہلوانی؟ ارے اللہ کے بندو, ہوش میں آؤ. نوجوانوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو. نوجوانوں, اپنی طاقت کی حفاظت کرو. یہ جوانی, یہ گرم خون, یہ طاقت اللہ کی بندگی میں گزرنا چاہیے. یہ جوانی آپ کو نہیں دیا ہے, یہ طاقت آپ کو نہیں دیا ہے, یہ کھولتا ہوا گرم خون صرف آپ کو نہیں دیا ہے, صحابہ کرام کے بھی پاس تھا, اللہ نے صحابہ کو بھی دیا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اگر سروں میں کھوپڑی ہے, گوبر نہیں ہے, اور دل دھڑکتا ہوا ہے, رگوں میں خون ہے, کوئی اور چیز نہیں دوڑ رہی ہے, اس واقعے سے عبرت و نصیحت پکڑنا. اللہ اکبر. جب بھی واقعہ سنتا ہوں یا سناتا ہوں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھرتی جوانی تھی. کیا تھی؟ ابھرتی جوانی تھی, گرم خون تھا, کھولتا ہوا خون تھا, جوانی تھی, طاقت تھی, اور سہاگ رات منا رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں طرف ہیجان تھا, ہیجان کی کیفیت تھی, ملاپ ہو رہا تھا. نئی نویلی دلہن, جوان دلہن. اللہ اکبر. کتنی پیاری تھی ہوگی حضرت حنظلہ کو بیوی, اور اس بیوی کو حنظلہ کتنے پیار تھے ہوں گے. سہاگ رات, پہلی رات نکاح کے بعد. اتنے میں منادی آ گئی, اللہ کے رسول کی طرف ندا دینے والا, پکارنے والا پکارا. اللہ کے رسول نے بلایا ہے جنگ کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, آ جاؤ. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت حنظلہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی, نبی اسلام کی آبیاری کے لیے بلا رہا ہے, اپنی بیوی کو ایک طرف کر دیے, نکل پڑے اسی حالت میں. ادھر سے حضرت حنظلہ نکلے, آسمانوں سے جبرائیل نکل آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت حنظلہ گئے لڑتے ہوئے, اسلام کو بچاتے ہوئے, اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان شہید کر دی, اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی, شہید کر دیے گئے. آسمانوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر, آسمان کا پانی لے کر, تش لے کر آ گئے زمین پر. اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, کہا کہ حنظلہ ایسی کیفیت میں, ناپاکی کے حالت میں جہاد میں شریک ہو گیا تھا, اس کو غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, غسل بھی نہیں کر سکا تھا. آپ کی آواز پہ اس گرم خون نے لبیک کہا اور شہید کر دیا گیا ہے. اے اللہ کے نبی, وہ ناپاک تھا, اس لیے آسمانوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر, پانی لے کر آ کر جو اس کو غسل دیا گیا, غسل دیا ان کو. حالانکہ شہید جو ہوتا ہے میدان جنگ میں, اس کو جو ہے نا غسل نہیں دیا جاتا ہے, اسی شہادت کے کپڑے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیے میرے دوستو, آسمانوں کا سردار آ کر اس کو شہید کی غسل دیتا ہے. اسی لیے جب بھی جو ہے احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے تو غسیل الملائکہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ وہ حنظلہ جن کو غسل دیا گیا آسمانی نورانی فرشتوں نے. کیا ان کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ ان کو جوانی پیاری نہیں تھی؟ ان کو بیوی پیاری نہیں تھی؟ ان کو حیات پیاری نہیں تھی؟ بولو نوجوانوں, اپنی جوانی کو برباد میں لگانے والوں, ذرا سوچو. ان کو بھی زندگی پیاری تھی, ان کو بھی جوانی پیاری تھی, ان کو بھی بیوی پیاری تھی, سب کچھ پیارا تھا, لیکن وہ اپنی مرضی سے جینا نہیں چاہتے تھے, وہ اللہ کی مرضی سے جینا چاہتے تھے. وہ دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے, حقیر سمجھتے تھے, آخرت کو بہتر سمجھتے تھے, آخرت اولا ہے سمجھتے تھے. یہ فانی دنیا ہے اور باقی رہنے والی دنیا آخرت جنت ہے, جنت کے متلاشی تھے. جی ہاں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کو اہمیت دیتے ہو, دنیا کو ترجیح دیتے ہو, آخرت بہتر ہے اور افضل ہے, ہمیشہ رہنا ہے. کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ, 100 سالہ زندگی کو, لاکھوں اربوں کروڑوں زندگی کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دے رہے ہیں. معمولی بدبودار دنیا کو خوشبودار جنت کو جو ہے نا قربان کر رہے ہیں. کتنے بیوقوف ہوں گے بتائیے آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقل کو استعمال کرو, اپنی اصلاح کر لو. اتقوا اللہ, گناہوں سے بچو. جی ہاں, اتقوا اللہ, نافرمانیوں سے بچو. اتقوا اللہ, حرام سے بچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر اللہ کہتا ہے ذرا سوچو, تم نے آنے والی زندگی کے لیے, موت کے بعد والی زندگی کے لیے, آخرت کے لیے کیا کچھ تیاری کر لیا ہے.
कुछ है हमारे दामन में, कुछ है अच्छाइयाँ, कुछ है हमारे अंदर नेकियाँ, जायजा लो, अपना मुहासबा करो। अगर अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, भलाइयाँ हैं, नेकियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह और दे, अल्लाह और दे, और झुक जाओ, और इबादत करो, और अल्लाह को खुश करो, और अल्लाह को राजी करने वाले काम करो। अगर ऐसा है, अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए। और अगर नहीं है, कमी है, खामियां हैं, अल्लाह नाराज है, तो अल्लाह को मना लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह को फौरन मना लो, अल्लाह को मना लो। आज दुनिया की हालत देखो, आज मुसलमानों की हालत देखो, हर तरफ बेइज्जत है, गुमराही है, जलालत है, बेइज्जती है, मजबूर है, मकूर है, सब कुछ है। मुसलमान इज्जत नहीं है, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ दीन की इज्जत नहीं है, अहकामात इस्लाम की इज्जत नहीं है, कुरान की वैल्यू नहीं हमारे पास, हदीस की वैल्यू नहीं है, ना अल्लाह की बात की वैल्यू है, ना रसूलुल्लाह की वैल्यू है। बस शैतान 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 के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नफ्स 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 हमारे की बात पर चल रहे हैं। कैसे अल्लाह मदद करेगा? अल्लाह हमसे नाराज है, उसको मनाने की जरूरत है। मनाने के लिए क्या करना है? वो पहाड़ पर चढ़ना है, हिमालय पहाड़ पर चढ़ना है, रिश्वत देना है, सर नीचे पैर ऊपर करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि कहना है, सिर्फ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहना है, सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी कहना है। अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, ये अहद करना है, आज के बाद से मैं हराम के करीब भी नहीं जाऊंगा, आज के बाद से मैं नाजायज को देखूंगा भी नहीं, आज के बाद से मैं ना अल्लाह की नाफरमानी करूंगा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूंगा, आज के बाद से मैं एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, पर वक्त नमाज बाजमात मस्जिद में सुन्नत के तरीके पर अदा करूंगा। ये अहद करना होगा, फिर देखिए आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, खैर बरकत अल्लाह ताला अता करेगा, आपके जिस्म में खैर बरकत होगी, आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला सरताबा बरकतें रहमतें अता कर देगा, आपके घर में जिस जगह आप होंगे वो भी बरकत वाली हो जाएगी, आपका पूरा घराना बरकत वाला हो जाएगा। बशर्ते कि आप क्या करें? अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलटें। मालकुम ला तर्जुना इल्लल्लाह वक़ारा, कुरान पूछता है क्या हुआ? अभी भी नहीं संभलते, अगला देख, अगला गिरा पिछला संभला, क्या क्या हालात हो रहे हैं। अभी जो नौजवान का वाक़या सुनाया हूँ, अभी जो पहलवान का वाक़या सुना हूँ, ये हमारे लिए इबरत नहीं है, इसमें इबरत का सामान नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो होश में आओ, पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो, बाजार की तरफ नहीं, दुनिया की तरफ नहीं, डॉलर की तरफ नहीं, पुट्टियों की तरफ नहीं, मोबाइल इंटरनेट की तरफ नहीं, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? किसकी तरफ? अरे बोलो जोर से, अल्लाह की तरफ। ये कुरान कहता है, खुद अल्लाह कहता है फफिर्रु फफिर्रु इलल्लाह, ये कुरान की आयत है, सूरह ज़ारियात की आयत है। फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, रन लगाओ अल्लाह की तरफ, जी हाँ भागो अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ भागने का मतलब क्या है? खुदकुशी करना है? नहीं मेरे भाई, अल्लाह की तरफ भागना नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचल डालना है, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाना, रन लगाना, शैतान को अपना दुश्मन समझना है। अल्लाह की तरफ भागना, अल्लाह की तरफ रन लगाना, मसाजिद को आबाद करना है। अल्लाह की तरफ भागना, अल्लाह की तरफ रन लगाना मतलब यह है कि कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। वो मोमिन है, वो मुसलमान है। आपकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, आपकी जवानी अल्लाह की बंदगी में गुजरे, और कल क़यामत के रोज कोई साया नहीं होगा अल्लाह के उसके सामने ऐसे नौजवानों को जिसने अपनी जवानी दीवानगी में नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी। कल अल्लाह ताला अपने अर्श के साए जगा देगा। कितना खुश नसीब होगा वो नौजवान। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सहाबा किराम को पढ़ो, हजरत हंजला को बार बार पढ़ो, हजरत मुसअब बिन उमैर को पढ़ो। हजरत मुसअब बिन उमैर जानते हैं कौन थे? कौन थे बताइए कोई? मुसअब बिन उमैर कौन थे? अजहरुद्दीन कौन था? फौरन बोल देंगे। हाँ, खेल के खिलाड़ी, नाचने गाने वालों के नाम, उनकी पूरी जिंदगी सब मालूम है, सियासत में कौन है सब मालूम है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हीरो हैं सहाबा किराम, उनको हम नहीं जानते। मुसअब बिन उमैर ऐसा नौजवान था मक्के का, जिस गली से वो गुजर जाता खुशबू लगाकर मक्के वाले पहचानते, हो सकता है यहाँ से मुसअब गुजरा है। अल्लाह अकबर। कितना मालदार था। उसके कपड़े इंग्लैंड से आते थे उस वक्त, 1400 साल पहले उनके कपड़े मक्के में नहीं सिलाए जाते थे, उनके कपड़े बाहर से आते थे, यूरोप से आते थे। जब भी हाँ, मुसअब बिन उमैर आप जैसा नौजवान था,
गरम खून था, दौलत की भरमार थी, सब कुछ था, दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके चचा ने बुलाया, या तो इस्लाम को छोड़ या तो ये तेरी विरासत पूरी खत्म कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें नौजवानों, मुसलमानों, साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक तरफ दुनिया अंधेरी हो रही है और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर दौलत ही दौलत है, रोशनी ही रोशनी है। यह अंधेरा आखिरत के अंधेरे से बचा लेगा, यह अंधेरा खबर के अंधेरे से बचा लेगा, और यह दुनिया की चमक बेकार है, आर्जी है। उन्होंने कुर्बान कर दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं लात मारता हूं इस्लाम के सामने, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब इस्लाम को छोड़ने का कोई हो ही नहीं सकता है। फिर चचा ने कहा जो तेरे जिस्म पर कपड़े हैं ना, जरा गौर करो नौजवानों, गौर करो, कहा तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं ना कीमती, ये भी हमारे हैं, इसको भी निकालना होगा। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, जरा सोचो। मेरा कहना आसान है, आपका सुनना आसान है, क्या गुजरी होगी उस शख्स पर। जायदाद खत्म हो गई, मिनटों में इंसान फकीर और कंगाल हो गया, हत्ता के जिस्म के कपड़े उतार लिए गए। एक टाट फट्टा पुराना टाट जो है ना, उसको बांध लेकर जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा, हाय वो मुसब जो है ना जिस गली से गुजरता था, लोग मक्के वाले कहते थे कि इस गली से जो है ना मुसब गुजरा है, और आज हाल देखो। अल्लाह के रसूल उनकी कैफियत को, उनकी हालत को देखो, आंखों में आंसू आ गए अल्लाह के नबी के। जी हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, कुर्बान कर दिया सब कुछ। वो जानते थे दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया हकीर है, बेबस है, इसको सिबात नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फान है, फानी दुनिया है। उन जानते थे जन्नत बाकी रहने वाली है, वल बाक़ियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, इसके तहत वो जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या किया, मुअल्लिम कुरान बनाकर मदीना भेजा, मुअल्लिम कुरान बनाकर। सबसे पहले मुअल्लिम मदीने के हजरत मुसअब बिन उमैर है, और उनकी दावत से, उनके जो है ना किरदार से, उनके अखलाक से, उनके इखलास से अल्लाह ताला ने कई जरूर कदर साहबा को तैयार कर दिया। आप क्या करें, किसी एक को तो मुसलमान बनाए, अरे मुसलमान तो छोड़ो, किसी एक को तो तौहीद की दावत दी, आपकी वजह से कोई मुवाहिद बना, आपकी वजह से कोई मुत्तबे सुन्नत बना। नौजवान मैं आपसे पूछता हूं, नौजवान गौर करो, मुसअब बिन उमैर नौजवान था, दौलत थी, सब कुछ था, ठोकर मार दी जन्नत के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर। तुम अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को ठोकर नहीं मार सकते, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, इंटरनेट से बच नहीं सकते। कहीं के मुसलमान है, कहीं के मोमिन है, कहीं के अहले हदीस है। छोड़ दो अहले हदीस का नाम लेना, छोड़ दो इस्लाम का नाम लेना, या फिर आ जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, 100% मुसलमान बन जाओ, 100% मुसलमान बन जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा, हम सबका खालिक मालिक कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये क्यों ढोंग मचा रहे हो, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर संग हो जा, सरासर मौन हो जा। ये ढोंग नहीं चलेगा अल्लाह ताला को। अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या है, अल्लाह जानता है तेरे दिल में क्या है, अल्लाह जानता है हम सबके दिल में क्या है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है। अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह, अरे आप लोग कुरान याद नहीं है, बोलना भाई हमारे साथ बोलना। अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, अल्लाह पूछता है, क्या समझता है अल्लाह नहीं देखता है? छुप छुप के मोबाइल देख रहा है, अम्मा ना देखे, बाबा ना देखे, दोस्त ना देखे, बहन ना देखे, कोई ना देखे, ये मुमकिन ही नहीं है कोई ना देखे। खालिक तो देख रहा है। अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, रात के अंधेरे में तू क्या कर रहा है, दिन की रोशनी में तू क्या कर रहा है, कब चखमा दे रहा है, कब चोना 420 कर रहा है, सब अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है और अल्लाह देख रहा है। बच नहीं सकते, बचने का एक ही रास्ता है, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, मन की जिंदगी को छोड़ दो, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, सोचो, जायजा लो, मैं नौजवान हूँ, 26 साल का, 25 साल का, 24 साल का, 20 साल, मैंने क्या किया है इस जिंदगी में, मैंने क्या दिया है इस्लाम को। इस्लाम ने बहुत कुछ हमको दिया है, हमने क्या दिया है? हमारा पड़ोसी अभी तक गैर मुस्लिम है, हमारा पड़ोसी अभी तक मुशरिक है, हमारा पड़ोसी अभी तक बिदअती है। अरे पड़ोसी तो दूर है, हमारे खानदान में कितने होंगे जो मुशरिक हैं, शिर्क पर मर रहे हैं? हमारे खानदान में कितने होंगे जो बिदअत और खुराफात में उनकी मौत हो रही है? कितने ऐसे होंगे जो हराम नाजायज मुब्तला है और वो मौत के हवाले होते जा रहे हैं? इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए अब्दुल अलीम को, इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए मोहम्मद को, मोहम्मद अफजल को, आपको, हम सबको फिक्र होनी चाहिए।
درد ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا نوجوان، ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، آخرت کی تیاری میں نہیں ہے. ہم اس کو توجہ دلائیں، اس کو جو ہے نا فکر آخرت دلائیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میرے اندر فکر آخرت ہو، جب میرے اندر درد ہو، میرے اندر احساس ہو، میرا ضمیر، میرا دل زندہ ہو. اور جس کے دل، جس کے ضمیر مردہ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اتنی چیخ بھی میری بیکار ہے اگر آپ لگا دل اور ضمیر مردہ ہے تو. میرے دوستو، میرے بھائیو، جاگ جائے مسلمان، تیرے سونے کا وقت نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. بھی اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. جی ہاں، میں نے شروع میں کہا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو ایک لفظ چھوڑ دو. آہستہ 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 بعد میں چھوڑیں گے، یہ سب بہانے نہیں چلتے اللہ کے پاس. فوراً چھوڑ دینا ہے، فوراً چھوڑ دینا ہے. شراب کا حکم آیا، اللہ نے شراب حرام کر دی، حرام کر دی نوجوانوں شراب. وہ شراب جس کی گدی میں شراب تھا، ہر گھر میں شراب تھا، ہر گھر میں شراب بنائی جاتی تھی مدینے میں سب میں. اللہ اکبر. جیسے یہ حرام کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، بازار میں جاؤ، ندا کر دو، پکارو کہ آج کے بعد شراب حرام. اللہ اکبر. پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، صحیح بخاری کو اٹھاؤ، صحیح مسلم کو اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جیسے ہی سنا کہ آج شراب حرام کر دی گئی ہے، جتنے بھی مٹکے تھے، جتنے بھی ڈرم بھرے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے لٹا دیا، سب کو بہا دیا. حد تو یہ ہے، ایک صحابی شراب پلا رہے تھے ساقی بن کر، انہوں نے ایسے ہی جام چھوڑ دیا، جیسے ہی کہا کہ شراب حرام ہے ایسے ہی چھوڑ دیا. اور تو اور وہ زندہ دل انسان تھے، وہ ضمیر زندہ تھا ان کا، وہ حقیقی معنی مومن تھے جس نے اپنے حلق میں شراب ڈالی تھی. جیسے ہی اس نے سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ چاہتا تو وہ گھٹ جو اس کے منہ میں تھا وہ حلق کے نیچے اتار سکتا تھا، لیکن وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا، حقیقی مومن تھا، حقیقی مسلمان تھا، ہماری طرح نفاق نہیں تھا. اس نے کہا شراب حرام کر دی، میں کیسے اس گھوٹ کو اپنے حلق کے نیچے اتاروں؟ اس نے الٹی کر دی، اس نے تھوک دیا. وہ تھے مسلمان، وہ تھے حقیقی مومن، وہ تھے اہل اللہ، اہل الحدیث. ہم کیا ہیں؟ نام کے مسلمان، نام کیا ہے حدیث. تف ہے ایسی زندگی پر میرے دوستوں، نوجوانوں. معاف کرنا، یہ تف کا لفظ، یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں یہ سب جملے آئے ہیں. تف ہے ایسی زندگی پر، جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے، حیوان کی طرح زندگی گزارتا ہے، کتے بلے، یہ ساری چیزیں ہیں قرآن میں ہیں. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لہم. حافظ قرآن ہے کوئی؟ ہے بھائی قرآن میں یہ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لہم. کھاتے ہیں جانور کی طرح، پیتے ہیں جانور کی طرح، ان کا حشر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے. الیاذ باللہ. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو آگ سے بچا لے. کیا سمجھ رہے میرے بھائی، کیا سمجھ رہے نوجوانوں؟ یہ جوانی ڈھلنے والی ہے، یہ طاقت ختم ہونے والی ہے. ایک جھٹکے میں، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کہاں پلٹ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ کبھی بھی بغاوت نہیں کرنا. غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. پھر آخر میں اللہ نے کہا ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم اللہ کو بھلا نہ دینا. اللہ کو بھلانا بہت بڑا جرم ہے. ہاں، ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو کوئی نہیں بھلا سکتا ہے. میرے انگ انگ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. میں جو سانس لے رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، میں سن رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، میں بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، میں حرکت کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہے. یہ ساری دنیا کی کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. جی ہاں، ایسے اللہ کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کو نہیں بھلا سکتا. اپنے آپ کو بھلا رہا ہے تو، اللہ کو نہیں بھلا سکتا. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. اپنے آپ کو بھلا رہا ہے، اپنے آپ کو جانوروں میں شامل کر رہا ہے. اولئک هم الفاسقون. ایسے لوگ کون ہیں؟ فاسق ہیں. اللہ ہمیں مومن بنائے، اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اہل اللہ بنائے، اللہ ہمیں اہل الحدیث بنائے. فاسقوں سے، فاجروں سے، نفاق سے اللہ بچا لے. آمین تو بولیے کم از کم. اللہم آمین. پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اہل جنت اور اہل النار دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیکوکار اور گنہگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
ہو سکتے ہیں؟ جنت والے جہنم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے میرے دوست. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے ہی کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، کامیاب والے اہل جنت ہیں. اپنے آپ کو اہل جنت میں سے بنائیے، اپنے آپ کو اہل جنت میں سے بنائیے، اپنے آپ کو اہل جنت میں سے بنائیے، اپنے آپ کو اہل جنت میں سے بنائیے. کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، صرف ایک جملہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے. اے اللہ میں نے گناہ کر کے ظلم کیا ہے، میں ظالم ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے. بس اتنا ہی کہنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا آج سے تہیہ کر لے کہ میں آج سے ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، ختم، اللہ کا ولی بن گیا، اہل الحدیث ہو گیا، اہل الجنت میں سے ہو گیا. جو حرام ناجائز کام کرتا تھا، موبائل پر یہ وہ چیزیں دیکھتا تھا، وہ عہد کر لیں بیٹھے بیٹھے. ایسے ہی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر لے، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر. اعلان کر لے، نیت کر لے کہ میں آج کے بعد سے موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد سے میں حرام نہیں کروں گا، ناجائز کام نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، بیڑی سگریٹ نہیں پیوں گا، ٹخنے سے لباس نہیں پیوں گا، داڑھی کو نہیں کاٹوں گا، داڑھی کو نہیں مناؤں گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہی کافی ہے، اتنا ہی کرنا ہے میرے محترم دوستو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ التوبۃ تہدم ما کان قبلھا. اللہ اکبر. اللہ کتنا رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ کی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم سارے کے سارے جہنم رسید ہو جاتے. اللہ کی رحمت نہ ہوتی ہم سارے کے سارے جہنم رسید ہوتے. رحمان الرحیم ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا التوبۃ تہدم ما کان قبلھا. توبہ سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث سن لیجیے صحیح مسلم کی، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. دمام الخبر میں نماز پڑھایا، دمام الخبر میں نماز پڑھایا، عصر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھا اذکار کرتے ہوئے، ایک ہٹا کٹا نوجوان آیا، آ کر کھڑے ہو گیا سامنے. کھڑے ہو کر کہنے لگا لوگوں میں گناہ گار تھا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، میں پاپی ہوں، میں اللہ کا غدار ہوں، نافرمان ہوں، فلاں ہے. روتے جا رہا ہے. میں آج توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کہ میں آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ تجھے مجھے معاف فرما، تم لوگ گواہ رہو. بیٹھ گیا ہو. اللہ اکبر. ایسا جھٹکا لگا، ایسا لگا کہ میں 1400 سال پہلے صحابہ کی زندگی میں چلا گیا ہوں. ہاں. اور لوگ دیکھیے، لوگوں کا مزاج دیکھیے وہاں کا. جیسے اس نے جو ہے نا توبہ کر کے اعلان کر کے بیٹھ گیا، لوگ آتے گئے اس کے پیٹ پر تھپکتے گئے، اللہ مستقیم، اللہ تجھے استقامت دے، اللہ تجھے صبر دے، اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے نیکی کے راہ پر چلا دے. اللہ اکبر. دل باغ ہو گیا. وہ رو رہا تھا، مجھے بھی آنکھوں سے پانی نکل گیا. اور یہ لوگوں کے معاملات کو دیکھا اور بھی دل باغ ہو گیا. اللہ اکبر. اگر آج میں یہاں کروں ایسی حرکت تو ہمارے لوگ بولتے دیکھیں میں بولا تھا نہیں یہ مولانا چور ہے، بول کے دیکھو اپنے زبان سے بول رہا ہے، اقرار کر رہا. ایسے ہی بولتے ہمارے لوگ. حالانکہ نہیں، انسان 100 گناہ کرتا رہا. نوجوان ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی 100 گناہ کرتا رہا، بڑے بڑے گناہ کرتا رہا. اگر وہ معافی مانگ لیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہم نہیں بولنا اچھا اب نمازی بن گیا ہے، پہلے تو یہ سب کام کرا، ایسا تانا نہیں دینا. اللہ کا رسول ایسے تانا دینے سے منع کیا ہے. فرمایا اگر کوئی سابقہ گناہ کو، سابقہ غلطی کو یاد دلا کر تانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس گناہ میں اس کو ملوث کرتا ہے، لازم کرتا ہے. کبھی نہیں کرنا میرے محترم دوستو. اور آپ بھی مایوس نہیں ہونا نوجوانوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. آج بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہہ کر آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں. جی ہاں، صرف استغفر اللہ من کل ذنب کہنا ہے، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، سیرت رسول پڑھنا ہے. والدین ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت پانا ہے. والدین گھر کے رونق ہے، والدین گھر میں بہت قیمتی چیز ہے. والدین یہ دعاؤں کی قبولیت کی فیکٹریاں ہیں، واللہ دعاؤں کی قبولیت کی فیکٹریاں ہیں. والدین کو کبھی نہیں ستانا، اف تک نہیں کہنا، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھنا. یہ دعاؤں کی قبولیت کی فیکٹریاں ہیں. لوگ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہ بزرگ کے پاس، یہ بزرگ کے پاس، فلاں امام، فلاں خطیب، فلاں جو ہے نا پہنچے ہوئے تک مقرر، دعا کرو دعا کرو دعا کرو. ارے بیوقوف، تیرے گھر میں 2 روشن چراغ ہے والدین کی شکل میں، ان سے جا کر کہے کہ امی جان مجھے معاف فرما دے.
میرے لیے حق میں دعا کریں. ابا جان مجھے معاف فرما دینا, میں نے بہت تکلیف دی ہے, میں تمہارا نافرمان بیٹا ہوں, میرے حق میں دعا کیجیے. حدیث میں آتا ہے جب والدین ہاتھ اٹھا کر اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں, اللہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں لازماً ضرور قبول کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح انبیاء کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے. تو یہ کام بھی کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام کی اصلاح فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور متقی بنائے, حرام سے بچائے, ناجائز سے بچائے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے. جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس کا مصداق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہ مولاها یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نجعلك في نهورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على النبي محمد. مجھے آدھا گھنٹہ بولنے کا وقت دیا گیا تھا, شاید کچھ وقت زیادہ ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں.